قرآن اور احادیث کی روشنی میں مشورہ کی اہمیت ہم سب ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے امور پیش آتے ہیں جن کے کرنے نہ کرنے میں ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کریں یا نہ کریں۔ سر دست ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ڈو اور ناٹ ڈو، اور کام کے کس رخ کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور کون سا کام کا وہ رخ ہے کہ جس میں بھلائی نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کشمکش کی ایسی صورتحال میں یہ ہدایت دیتی ہے کہ ایسے تمام مواقع پر از خود فیصلہ کرنے اور اپنی عقل و دانش پر مکمل اعتماد کرنے کی بجائے جو متعلقہ کام کے ماہرین فن ہیں، ارباب نظر ہیں، آپ کے ہمدرد اور بے خواہ ہیں، ان افراد سے اس سلسلے میں رائے معلوم کر لی جائے، پھر اس کے بعد غور و فکر کر کے جس جانب دل مائل ہو اللہ تعالی کی ذات پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے وہ والا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کو مشورہ کہا جاتا ہے یا مشاورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مشاورت عربک لینگویج کے لحاظ سے باب مفاعلہ ہے کہ باہمی، جب اس میں تقابل بھی پایا جاتا ہے کہ باہمی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، اس کو مشاورت کہا جاتا ہے۔ صالح، کامیاب اور پرامن زندگی گزارنے کے لیے مشاورتی نظام اپنانا بہت ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشورہ خیر و برکت، عروج اور ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس میں نقصان اور شرمندگی کے پہلو کے پائے جانے کا امکان بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں عبادات، معاملات، تجارت، پالیٹکس، عدالت اور جو صحت اور طب وغیرہ کے معاملات ہیں اور شعبہ جات ہیں، ان تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کی ہے جن سے کوئی بھی انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ اسلام کی انہی عالمگیر اور روشن تعلیمات کی وجہ سے وہ دنیا میں اس تیزی سے پھیلا کہ دوسرا کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اسلام اپنے پیروکاروں کے لیے ہر اعتبار سے ترقی کا ضامن ہے، لہذا اس نے انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے عام امور میں مشورے کا حکم دیا اور اس سے مدد حاصل کرنے کی تاکید کی تاکہ بعد میں پشیمانی اور ندامت کا سامنا کہیں نہ کرنا پڑے۔ مشورہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں شورا نام کی ایک پوری سورہ مبارکہ ہے، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ مشورہ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات میں ان صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ فرما لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ اہل ایمان اپنے عام معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے چلاتے ہیں۔ اسی لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈکٹیٹرشپ کو، آمریت کو کنڈیم کیا گیا اور مجلس شورا اور باہمی مشاورت اس کو ترجیح دی گئی، اور ہمارا جو پارلیمنٹ کا نظام ہوتا ہے یہ بھی ایک صورت میں مجلس شورا ہی ہوتی ہے، جس بشرطے کہ وہ مشورہ دینے والے اور لینے والے ان کے اندر اہلیت ہو، انسانیت ہو، دینداری ہو، خدا خوفی ہو، حرام حلال کی تمیز ہو، اور پھر وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے وہاں بیٹھ کے مشورے کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو کرسیاں ماریں، لڑائیاں کریں، دنگا فساد کریں اور پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو بھی اور پوری قوم کو بھی بدنامی کا سبب بنائے۔ تو بہرکیف اسلام نے مشاورتی نظام کو ترجیح دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ما شقا عبد بمشورۃ وما سعد باستغناء رائے، یعنی کوئی بھی انسان مشورہ سے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور مشورہ ترک کر کے کوئی بلائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی مشورہ ترک کر کے کوئی بلائی حاصل کر سکتا ہے انسان، اور نہ ہی کوئی شخص مشورہ کر کے ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ گویا مشورے کے اندر برکت ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ المعجم الاوسط الطبرانی حدیث نمبر 6816، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ یعنی جس طرح اسلام میں استخارہ کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا حدیث میں، استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اچھائی مانگنا، اور اس کے لیے باقاعدہ مسنون دعا بھی ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے کہ کس طرح استخارہ کیا جائے، کہ جب ایک آدمی یہ ارادہ کرتا ہے وہ نوافل ادا کر کے، وہ دعا پڑھ کے، اس کے بعد جب وہ سو جائے، اللہ تبارک و تعالی خواب میں یا بغیر خواب کے بھی اس کے دل و دماغ میں ایک چیز ڈال دیں گے کہ اس میں دو جو پہلو ہیں جس کو اختیار کرنے میں انسان کسی حد تک تذبذب کا شکار ہے، ان میں سے کس کو اختیار کرے، کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے، تو اس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا
وہ ناکام نہیں ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المشورۃ حصن من الندامت، المشورۃ حصن من الندامت وامن من الملامت، کہ مشورہ شرمندگی سے بچاؤ کا قلعہ ہے اور ملامت سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب آدمی کوئی کام کرتے ہوئے اچھی طرح مشاورت کر کے ایک کام کو شروع کرتا ہے تو اس کو ندامت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات جلد بازی کے اندر کوئی کام کر دیا جاتا ہے، کسی پوچھتا نہیں، اپنے آپ کو علم کل عقل کل بندہ سمجھتا ہے، نہیں میں بس ٹھیک ہوں، میں یہی کروں گا۔ بعد میں جب ندامت ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے یا شرمندگی ہوتی ہے پھر اس وقت پچھتاتا ہے، لیکن جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات بندہ بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا جامع قول ہے۔ آپ نے فرمایا الاستشارۃ عین الہدایہ وقد خاطر من استغنا برایا، یعنی مشورہ عین ہدایت ہے، اور جو شخص اپنی رائے سے ہی خوش ہو گیا وہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ یعنی مشورہ لینے کے لیے بھی جو اصحاب رائے ہوں، ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو مخلص بھی ہوں، اور جس موضوع پر اور جس حوالے سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس میں وہ مشورہ دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی جو پہلے ہی برا چاہنے والا ہو اس سے مشورہ کر لیا جائے اور وہ کوئی الٹی پٹی پڑھا دے، اور وہ آدمی ایسا کام کر بیٹھے کہ بعد میں خرابی ہو۔ البتہ جن سے مشورہ کیا جائے ان مشورہ کیے جانے والوں کا انتخاب بھی اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس کو بہتر سمجھتا ہے ان سے مشورہ کریں جو مخلص بھی ہوں، اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ استشیروا ذوی العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا، عقل مندوں سے مشورہ کرو کامیابی ملے گی، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو شرمندگی ہوگی۔ استشیروا ذوی العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا۔ حضرت عبداللہ ابن حسن انہوں نے اپنے صاحبزادہ محمد بن عبداللہ سے گفتگو کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاہل کے مشورے سے بچو، اگرچہ وہ خیر خواہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ عقل مند کی دشمنی سے بچتے ہو۔ فرمایا جیسا عقل مند کی دشمنی سے بچتے ہو اسی طرح فرمایا جاہل کے مشورے سے بھی بچو، اگرچہ وہ خیر خواہ ہو۔ یعنی جب اس کو خود نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس سے آپ مشورہ کر بیٹھیں گے تو خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، اب وہ کسی بالکل ان پڑھ جاہل بندے سے پوچھے جی میری آنکھ میں درد ہے میں کیا کروں، وہ کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دے، وہی آنکھ میں ڈال لے، اس کی بات مان کے تو کہیں بیچارہ آنکھ ہی ضائع کر بیٹھے۔ اسی طرح اور کوئی چیز ایسی جس سے مشورہ کسی ایسے بندے سے لے لیں جو نااہل ہے تو وہ خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اسلام میں مشورہ کی اہمیت ہے وہاں پر جو شخص جس سے مشورہ لیا جائے اس کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔
لہذا اسے اس امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور امانت داری کا پورا حق ادا کرنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی کو اہل سمجھ کے اس کے پاس اپنی کسی ذاتی معاملے میں مشورہ کرتا ہے، بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، دیگر ہوتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر کسی امام سے مشورہ کرتا ہے، کسی کمیونٹی لیڈر سے مشورہ کرتا ہے، کسی خاندان کے بڑے سے مشورہ کرتا ہے یا کسی ڈاکٹر سے، طبیب سے مشورہ کرتا ہے، یا کسی قانون دان سے کوئی مشورہ کرتا ہے، وہ کوئی قانونی مسئلہ ہے. اب کیا فرمایا گیا؟ یہ بڑی جامع حدیث ہے، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کو اس کی کانفیڈینشیلٹی اور سیکیورٹی کا خیال رکھنا چاہیے. وہ امانت دار ہے، اس کے پاس یہ امانت ہے اور یہ چیز لیک نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے ادھر سے مشورہ کیا، جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اس نے فون اٹھایا، وہ فلاں میرے پاس آیا تھا، اس نے یہ بات پوچھی ہے، اس معاملے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے، اس کے مخالفین کو بتا دیا یا کسی رشتہ دار کو بتا دیا، اس نے آگے دوسرے کو بتا دیا. تو اسی طرح عورتوں کی طرح ایک کو دوسرے نے بتا دیا اور کہہ دیا میرا نام نہ لینا، آگے نہ کسی کو بتانا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ جس سے مشورہ کیا جائے گویا اس نے امانت میں خیانت کی ہے. اور حدیث میں منافق کی ایک علامت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو جو آدمی آپ سے، مجھ سے، کسی سے اس کو کسی اہل سمجھ کے اگر وہ مشورہ کر ہی لیتا ہے تو اس کے مشورے کو ایک امانت سمجھو حدیث مبارکہ کے مطابق، اور اس کی امانت داری کا حتی المقدور پورا حق ادا کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے اصحاب سے کثرت کے ساتھ مشورہ کرتا ہو. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام، آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن ان سارے درجات کے باوجود کوئی معاملہ پیش آتا، آپ صحابہ کرام کو بٹھاتے، ان سے مشورہ کرتے، ان کی رائے لیتے. اور کئی مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی. الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی 17 آیات وہ ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اس کے مطابق وہ قرآن کی آیات نازل ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے مشاورت کی، رائے مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے دی اس رائے کو فوقیت ملی، اور پھر اللہ نے اس رائے کے مطابق قرآن کی آیات کا نزول فرما دیا. اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک حدیث روایت ہے کہ میں نے کسی آدمی کو حضور علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں سے زیادہ مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا، کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن لوگوں سے مشورہ فرمایا. یعنی جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا مشورہ کیا، غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا، اور مشاورت سے ہی خندق کھودنے کا بھی آپ نے فیصلہ فرمایا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مشورہ فرمایا کرتے اپنے اصحاب سے. لہذا ہمیں بھی کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی معاملہ کرتے ہوئے جب کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو یا تذبذب ہو تو وہاں پر ضرور مشورہ کرنا چاہیے سنت سمجھ کے. اس سے اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور مسند ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 2076 حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی انسان مشورہ کے بعد ہلاک نہیں ہوتا.
یعنی بعض اوقات کچھ کام کچھ معاملات ہلاکت کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جب مشورہ کر لیا جائے تو اس میں سیفٹی ہے، اس میں برکت ہے. بعض اوقات کسی کے دل دماغ میں ایک خیال ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، اب وہ کہتا ہے میں یہی کام کروں، لیکن جب مشورہ کرتا ہے تو دوسرا کوئی اس سے بہتر مشورہ دے سکتا ہے. جب اچھا مشورہ آ جائے تو اپنی انا کو قربان کر کے بندہ اس اچھے مشورے کو مان لے اور اس کے مطابق عمل کرے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو انسان خرابی کی طرف، ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے. ایک اور موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان کہ من استبد برایت ہلک ومن شاور الرجال شارکہا فی عقولہا. جس نے مشورہ نہ کر کے فقط اپنی رائے پر اعتماد کیا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. اور جس نے لوگوں سے مشورہ کر کے قدم آگے بڑھایا، حقیقت میں وہ ان لوگوں کے ہم عقل ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. یعنی عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنے سے وہ عقل والی بات جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے سامنے، اور پھر وہ مشورہ کر کے آگے اس پر عمل کر کے فائدے حاصل کر سکتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اللہ تعالی نے فرشتوں سے جس چیز کا تذکرہ کیا تھا ان کی رائے معلوم کی تھی، جس کی تفسیر سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 30 کے ذیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے در حقیقت فرشتوں سے مشورہ طلب کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ انسانوں کے دل و دماغ میں مشورہ کی اہمیت پیدا کرنا مقصود تھا، تاکہ خالق کائنات کے اس عمل کو پوری کائنات میں نمونہ بنا لیا جائے. وحی کے ذریعے اگرچہ بہت سے امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرمائی جاتی تھی، مگر حکمت اور مصلحت کے تحت چند امور کو حضور علیہ السلام کی رائے اور ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا. انہی مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے مشورے کا حکم دیا گیا، تاکہ امت میں مشورہ کی سنت جاری ہو سکے اور لوگ یہ سمجھیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام کو مکمل فہم و بصیرت ہونے کے باوجود مشورے کا حکم دیا گیا تو پھر ہم اس کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں. لہذا ہمیں بھی مشورے کی اہمیت کو جاننا، پہچاننا اور عمل کرنا چاہیے. مشورہ کے حکم کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب اپنی رائے پر عمل کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے اور وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو بہت ساری زبانیں لان تان کرنے لگتی ہیں اور ملامت کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی ذلت محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر مشورہ کے بعد کوئی کام کیا جائے تو عام طور پر اس میں ناکامی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مشورہ کی برکت سے خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں، اور اگر فیصلہ تقدیر کے سبب مشورہ کے تحت پاراور اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکا تو بھی اس میں لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس میں صرف اس کی عقل و فکر شامل نہیں ہے بلکہ مختلف ارباب نظر اور ماہرین فن کی رائے اور ان کی عقلوں کا محصل بھی شامل ہے. ملامت کس کس کو کی جائے گی، اور ملامت کرنے والا بھی اپنی اصابت رائے کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس لیے مشورہ میں دیگر اہم فائدوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ ملامت